میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی ظالم قید سے نکل کر کہیں دور ویرانے میں بھاگ جاؤں اور اس کی نظروں سے خود کو ہمیشہ کے لیے چھپا لوں، کیونکہ اس کا ظلم بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے اس حد تک بیزار ہو گیا تھا کہ مجھ سے جان چھڑوانا تو چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ تب شاید میری قسمت کو ہی مجھ پر ترس آ گیا تھا، جب ایک دن میں دوپہر کے وقت اقرا کے ساتھ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے گیس کا سلنڈر ایک دھماکے سے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے کچن تو سارا ہی جل گیا تھا اور گھر کا باقی حصہ بھی کچھ متاثر ہوا تھا۔ اور اس حادثے میں میری وہ پردے دار بیچاری ملازمہ اقرا بھی جل کر مر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے اچھا میرے پاس اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جلدی سے اقرا کی جلی ہوئی چادر اتار کر اپنے سر پر اوڑھ لی تھی اور چلانے لگی تھی کہ رمشا باجی جل گئی، رمشا باجی جل گئی۔ میں نے ملازمہ بن کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ رمشا مر گئی ہے، اور خود میں نے اقرا کی جگہ لے لی اور جیسے وہ چادر اوڑھتی تھی ویسے ہی اس کی چادر اوڑھنے لگی۔ اقرا کا جسم اس بری طرح سے جل چکا تھا کہ اس کی پہچان کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے سب نے میری بات پر یقین کر لیا اور خلیل بھی بہت آسانی سے مان گیا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے۔ جب میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ رمشا مر گئی ہے اور میں خلیل اور اس کی ماں کی پرانی ملازمہ اقرا ہی ہوں، تو تب مجھے اقرا کے پرانے گھر میں اکیلے ہی رہنا تھا۔ وہ میرے لیے بہت آسان تھا، برعکس اس زندگی سے جو میں خلیل کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس لیے میں نے اقرا کے گھر تنہا ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ مگر ایک رات جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے پر اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس پل اقرا کے گھر کے باہر کیا کر رہا تھا۔ جب وہ آگے بڑھا اور میرا نام رمشا ہے، میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، ہم 5 بہنیں تھیں جن میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ابو ہم سب کو اچھی تعلیم دلا سکتے، اس لیے جب میں نے میٹرک کر لیا تو ابو نے مجھے گھر میں بٹھا لیا اور امی مجھے گھرداری سکھانے میں لگ گئیں، کیونکہ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں جو ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ ابو کو تو بہت شوق تھا کہ وہ ہم سب بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے، مگر حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ ہمیں آگے نہیں پڑھا سکتے تھے، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر کے سارے اخراجات ابو کے ہی ذمے تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ امی گھر چلانے میں ابو کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں اور اس سے جو پیسے آتے ان پیسوں سے وہ ہم سب بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی جہیز کی چیز بنا لیتی، جبکہ گھر کے اخراجات ابو ہی پورے کیا کرتے تھے۔ جب میری شادی کی عمر ہو گئی تو ابو نے سرکاری نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی، کیونکہ اخراجات بڑھ گئے تھے۔ کوئی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو بیاہ نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے اماں ابا کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت بھی تو تھی، اس لیے ابا رات گئے تک گھر واپس آتے اور کھانا کھاتے ہی سو جاتے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی اماں کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی کوئی تانا دیا تھا کہ ان کو بیٹا چاہیے تھا، جبکہ ہم سب جانتے تھے کہ ہمیں اس گھر میں ابا کے علاوہ بھی ایک مرد کی کتنی ضرورت تھی، کیونکہ مہنگائی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایک کمانے والا سارے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے میٹرک کر لیا تو ابا سے بہت اصرار کیا کہ وہ مجھے کوئی نوکری کرنے کی اجازت دے دیں، مجھے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام تو مل ہی جائے گا، مگر ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے سے جتنا ہو سکے گا میں گھر کو چلاؤں گا، اور میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹیاں گھر سے باہر نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ابا کن مشکلوں سے کما کر لاتے تھے، ان کو تو آرام کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، حالانکہ اب ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ دن رات محنت کرتے رہتے تاکہ ہم بیٹیوں کے لیے ہر سہولت میسر کر سکیں۔ اتنا تو میں جان ہی چکی تھی کہ ابا مجھے کبھی بھی نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم بیٹیاں گھر بیٹھ کر اپنے ماں باپ پر بوجھ ڈالیں، اس لیے میں نے بھی امی کے ساتھ مل کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس بات پر تو ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں تو سارا دن گھر پر فارغ ہی ہوتی تھی، تو اماں نے مجھے گھرداری سکھانے کے ساتھ ساتھ کپڑے سلائی کرنا بھی سکھا دیے تھے، جس سے اماں کی بھی کافی مدد ہو جایا کرتی تھی۔ میں کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی بہنوں کی پڑھائی میں مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ تب اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں بھی تھیں جن کو میرے بعد ابا نے بیاہنا تھا۔
میں نے ابا سے بہت اصرار کیا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں سب سے بڑی بہن تھی تو میری خواہش تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دوں، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچوں، مگر وہ تو ہمارے ماں باپ تھے، وہ تو ہم سب بیٹیوں کے لیے ایک جیسا ہی سوچتے تھے۔ اس لیے ابا نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، آج تک ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی بھوکا نہیں سویا ہے، آنے والے وقت کا بھی اللہ نگہبان ہوگا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اس لیے اب ہم کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہیں جلدی اپنے گھر کا کر دیں گے۔ جہاں تک تمہاری بہنوں کی بات ہے تو ان کے لیے بھی اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دے گا۔ اور میں نے بھی خاموشی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میرے لیے بہت سارے رشتے آنے لگے تھے، مگر ابا چاہتے تھے کہ وہ میرا رشتہ اپنے ہی جیسے کسی درمیانے سے گھرانے میں کریں، اس لیے ہر آنے والا رشتہ ابا کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ وہ کسی مناسب سے رشتے کے انتظار میں تھے، مگر میں تو بے حد خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، میرے لیے رشتے بھی اچھے گھروں سے ہی آنے لگے تھے۔ ویسے تو ہم بھی اتنے غریب گھر سے نہیں تھے، ابا نے ہمیشہ سے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، ہماری ہر خواہش پوری کی تھی، ہمارے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے وجہ بھی تو صاف تھی کہ ابا سارا سارا دن محنت کرتے رہتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ ہمیں کسی بھی چیز سے، کسی بھی نعمت سے محروم نہ رکھیں، انہوں نے ہمیں دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ تو اماں ابا کو سمجھانے لگی کہ جو رشتے آ رہے تھے ان میں سے ہی وہ کسی رشتے کے لیے ہاں کر دیں، کیونکہ قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ جو بھی رشتے آئے تھے اماں کو تو وہ سبھی مناسب لگے تھے، کیونکہ وہ اچھے خاصے گھرانوں سے آئے تھے، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ وہ مجھے بھی اپنے ہی جیسے ایک متوسط سے گھرانے میں رخصت کریں۔ لیکن اماں کی باتیں سن کر ابا بھی سوچ میں پڑ گئے اور میرے لیے جو رشتے آئے تھے ان میں سے ہی کوئی مناسب سا رشتہ دیکھنے لگے تاکہ مجھے رخصت کر دیتے، کیونکہ میرے بعد ان کو 4 اور بیٹیوں کو بھی رخصت کرنا تھا۔ اگر وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھے رہتے تو شاید ان کی باقی بیٹیاں بھی گھر بیٹھی ہی بوڑھی ہو جاتی۔ ویسے تو میری بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر ہمارے خاندان میں چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کرنے کا رواج تھا۔ میری امی کی شادی بھی اس وقت ہوئی تھی جب وہ مشکل سے ہی 18 برس کی تھی، اور میرے رشتے کا انتظار کرتے کرتے میری عمر بھی 18 سال ہو ہی چکی تھی، لیکن ابا کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں کے کہنے پر ابا نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ چھوٹی بہنیں بھی اب بڑی ہو رہی ہیں، اس لیے اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں تھا کہ وہ میرے لیے جلد ہی کوئی فیصلہ کر کے مجھے رخصت کر دیتے۔ میرے لیے جو بھی رشتے آئے تھے آخرکار ان میں سے ابو کو ایک رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام خلیل تھا اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری کرتا تھا۔ ہمارے گھر اس کی ماں اور بہن رشتہ لے کر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پسند کر لیا تھا، کیونکہ میں تو بہت خوبصورت تھی، اس لیے انہوں نے بار بار اماں ابا سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی خلیل کے بارے میں کیا رائے تھی۔ اماں ابا نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد آخرکار خلیل کے لیے ہاں کر ہی دی تھی۔ وہ شکل و صورت سے ایک عام سا لڑکا تھا، مگر اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ ایک بڑے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ اماں ابا کو میرے لیے خلیل کا رشتہ بہت ہی مناسب لگا تھا، کیونکہ وہ اچھے گھر سے تھا اور مجھے تمام سہولتیں دے سکتا تھا۔ اماں ابا نے میری اور خلیل کی ایک چھوٹی سی رسم کر کے منگنی کر دی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ خلیل بہت زیادہ بول تو نہیں رہا تھا۔ جب اس سے کوئی بات کرتا تو وہ صرف اس کی بات کا جواب دے دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ مجھے لگا کہ شاید منگنی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پہلی بار مل رہے ہیں، شاید اس لیے وہ کم بول رہا ہے، اس لیے میرے لیے وہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے صحیح طرح سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ سارے فنکشن میں وہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھا اور مسکرا کر سب سے مل رہا تھا۔ وہ بے شک زیادہ بول نہیں رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور تھی، جس سے میرے دل میں آنے والا یہ خدشہ کہ شاید اس کی منگنی میرے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی خود بخود ہی ختم ہو گیا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی تو ہماری شادی ہو جانی تھی، اس لیے میرے لیے یہ کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ خلیل اتنا خاموش کیوں تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے اماں ابا میرے لیے میرا ہمسفر چن چکے تھے، جس کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی اور اس کا گھر بھی قریب کے گاؤں میں ہی تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے اماں ابا سے زیادہ دور تو جا نہیں رہی تھی۔ سب سے بڑی تسلی تو یہی تھی کہ میں جب چاہتی اپنے اماں ابا کے پاس ملنے آ سکتی تھی۔ میری سب بہنیں بھی میرے لیے بہت خوش تھیں، مگر مجھے ان سب سے دور جانے کا بے حد دکھ بھی تھا۔
میں تو اپنا سارا بچپن یاد کرنے لگی تھی جو میں نے اپنے ماں باپ کے آنگن میں کھیلتے کودتے گزارا تھا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں لگا تھا اور میں اس آنگن سے رخصت ہونے والی تھی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ حالانکہ ابھی مجھے اس گھر سے رخصت ہونے میں کچھ مہینے رہتے تھے، لیکن منگنی ہونے کے بعد مجھے ایسے لگا تھا جیسے اب میں اس گھر میں صرف چند لمحوں کی مہمان ہی تھی۔ میری منگنی کے 2 مہینے بعد میری رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، مگر جب سے منگنی ہوئی تھی وقت تو جیسے پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا تھا اور میری شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مگر ماں باپ اور بہنوں کو چھوڑ جانے کا بھی بہت بڑا غم تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی، اس وقت میری عمر 19 سال تھی اور میں گھرداری کے سارے کام کاج سیکھنے کے ساتھ ساتھ اماں کے ساتھ سلائی میں بھی ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ لیکن گھر چھوڑ جانے کے بعد مجھے اماں ابا کی فکر ہی ستانے لگی تھی کہ میرے بعد اماں کی گھر کے کاموں میں مدد کون کرے گا۔ حالانکہ چھوٹی بہنیں بھی اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، مگر مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ جیسے کام میں کرتی تھی ویسے کیا دوسری بہنیں بھی کر سکیں گی۔ آخرکار میری شادی کا دن آ گیا اور میں رخصت ہو کر خلیل کے گھر اس کی دلہن بن کر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ منگنی والے دن اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، مگر شادی والے دن بھی میں نے دیکھا کہ خلیل ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا حال پڑھنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہی کیونکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید اس کی شادی میرے ساتھ زبردستی کر دی گئی تھی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر یہ خدشہ بھی دور ہو گیا تھا کہ اگر اس کی شادی میرے ساتھ زبردستی کروائی گئی ہوتی تو وہ اس طرح سے خوش نہ ہوتا۔ شادی والے دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خلیل زیادہ بولتا نہیں ہے، بلکہ وہ خاموش طبیعت کا لڑکا ہے، اس لیے میرے دل میں خلیل کے متعلق آنے والی بدگمانیاں جلد ہی دور ہو گئی تھیں۔ اس کی نوکری اچھی تھی، اس کے گھر میں ہر سہولت موجود تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ اماں ابا کے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی تھی، بلکہ میرے دل میں تو تھا کہ اگلے گھر جا کر نہ جانے میں کیسے رہوں گی۔ وہ ڈر بھی دور ہو گیا تھا کیونکہ خلیل کے گھر میں زیادہ لوگ تو تھے نہیں، اس کے گھر میں صرف خلیل اور اس کی ماں ہی تو ہوتے تھے۔ خلیل تو سارا دن نوکری پر ہوتا تھا، اس کے علاوہ گھر میں 2 ملازم تھے، ایک ملازمہ جو ہر روز آ کر گھر کی صفائی کر جاتی تھی اور دوسری ملازمہ جو سارا دن گھر پر رہنے کے بعد شام ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاتی تھی، اس لیے کام کاج کی کوئی زیادہ تنگی نہیں تھی۔ میں نے خلیل کے گھر میں اپنا دل لگا ہی لیا تھا اور ہر روز کوئی نہ کوئی کام نکال کر خود کو اس میں مصروف کر لیا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ کھانا میں خود ہی بنایا کروں، بلکہ میں تو خلیل کا ہر کام کرنا پسند کرتی تھی، جبکہ جو ملازمہ سارا دن گھر پر کام کرتی، سارے کام کاج کی ذمہ داری اس کی ہی تھی۔ اس لیے میں نے اس اقرا نامی ملازمہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ خلیل کے کام نہ کیا کرے، بلکہ خلیل کے کام میں خود ہی کیا کروں گی، اور اقرا نے بھی میری بات مان لی تھی۔ وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی ایک چھوٹی لڑکی تھی اور اس کی اماں خلیل کے گھر کی کافی پرانی ملازمہ تھی جو کچھ ہی عرصہ پہلے ٹی بی کی وجہ سے مر چکی تھی۔ اس کے بعد سے اس کی بیٹی اقرا خلیل کے گھر میں کام کرتی تھی اور گھر کے پیچھے موجود ایک مکان میں اکیلی ہی رہتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کوئی رہتا تو تھا نہیں، تو وہ سارا دن بیچاری ہمارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور شام ہوتے ہی شام کا تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ گھر لے جاتی اور صبح ہوتے ہی وہ پھر سے ہمارے گھر آ جاتی۔ وہ ایک چپ چاپ معصوم سی سیدھی سادی لڑکی تھی جو ہمیشہ پردے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے بھی اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی اس کو دیکھے، اس لیے وہ ہمیشہ خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی عادت بہت پسند تھی، وہ صرف اپنے کام سے ہی مطلب رکھتی تھی اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد ہمیشہ مجھ سے یا خلیل کی اماں سے پوچھ کر تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ باندھ کر گھر لے جاتی تھی۔ خلیل کو اور اس کی اماں کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا سا رات کا بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جاتی تھی، کیونکہ سارا دن تو وہ ہمارے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی، جب بھی میں اس کو کسی کام کے لیے کہتی تو وہ کبھی بھی منع نہیں کرتی تھی، بلکہ خوشی خوشی میرا کام کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے میں اس کو اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی جو وہ خوشی خوشی رکھ لیا کرتی تھی۔ خلیل کا رویہ کچھ عرصہ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا، مگر آہستہ آہستہ تو وہ بالکل خاموش ہی ہو گیا تھا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید خلیل خاموش طبیعت کا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کی میرے ساتھ سچ میں زبردستی شادی کروائی گئی تھی، کیونکہ گھر آتے ہی کوئی نہ کوئی بات نکال کر وہ میرے ساتھ بلا وجہ ہی لڑنے لگتا۔ حالانکہ میری تو کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھوں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ کسی نہ کسی کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر مجھ سے بلا وجہ ہی لڑنے لگا تھا۔
میں نے اقرا کو منع کیا تھا کہ وہ خلیل کا کوئی کام بھی مت کیا کرے، کیونکہ اپنے شوہر کے کام کرنے سے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جب خلیل کو اس بات کا علم ہوا کہ میں نے اقرا کو اس کے کام کرنے سے منع کر دیا تھا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ جب اقرا کو اس کے کام کے پیسے ملتے ہیں تو تم اس کو اس کے کام کیوں نہیں کرنے دیتی؟ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، اس لیے تم صرف اقرا پر اپنا حکم چلایا کرو اور اس کا کام اس کو ہی کرنے دیا کرو۔ میں نے خلیل کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے اس کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اس نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہنے لگا کہ تم نوکرانی نہیں ہو، اس لیے تم اقرا کو کوئی بھی کام کرنے سے منع مت کیا کرو۔ خلیل کی بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں تو اپنی خوشی سے ہی اس کے کام کرتی تھی، مگر جب اس نے مجھے زیادہ ہی ٹوکنا شروع کر دیا تو میں نے بھی اقرا کو منع نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے پہلے سے خلیل کے کام کرتی تھی ویسے ہی وہ دوبارہ کرنے لگی تھی، مگر میں سارا دن گھر بیٹھ کر اکتا جاتی۔ آخر مجھے بھی تو کوئی نہ کوئی مصروفیت نکالنی ہی تھی۔ تب میں نے گھر میں پڑھی ہوئی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور خلیل کے گھر میں کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ شاید اس کو بھی میری طرح کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے گھر کے ایک حصے میں بہت ساری کتابیں اکٹھی کر رکھی تھیں۔ فارغ وقت میں مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے میں خلیل کی کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتی اور اس کو پڑھنے لگتی، مگر خلیل کو شاید اس بات پر بھی غصہ آیا تھا۔ تبھی ایک دن جب وہ گھر آیا تو میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر مجھے کہنے لگا، کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے جو تم سارا دن بیٹھ کر کتابیں پڑھتی رہتی ہو؟ مجھے خلیل کی بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ اس نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ میں اقرا کو کام کرنے دیا کروں اور اس کو منع مت کیا کروں، اور جب میں نے اقرا کو کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا تو بھلا میرے پاس اور کیا کام ہو سکتا تھا؟ پھر بھی وہ مجھ پر ہی غصہ ہو رہا تھا کہ کیا مجھے کوئی کام نہیں تھا جو میں فارغ بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ میں نے خلیل کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اقرا کے ساتھ اس کے کام میں مدد کرنے لگی۔ میری شادی کو چند مہینے گزر گئے تھے، مگر خلیل کا رویہ دن بدن میرے ساتھ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے کھانا میں ہی بناتی ہوں، اور وہ کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر مجھ سے لڑنے لگا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ کھانے میں مرچ زیادہ ہے، کبھی مجھے کہہ دیتا کہ آج کھانا اس کی پسند کا نہیں بنا، حالانکہ میں ہمیشہ صبح آفس جانے سے پہلے اس سے پوچھا کرتی تھی کہ وہ آج کھانے میں کیا کھائے گا، اور اس کی پسند کا ہی کھانا بناتی تھی۔ مگر گھر آنے پر وہ ہمیشہ کہتا کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے، اس لیے وہ کھانا کھائے بغیر ایک بار پھر گھر سے نکل جاتا اور باہر سے ہی کچھ کھا پی کر واپس آ جاتا۔ مجھے خلیل کے بدلتے ہوئے رویے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسا کہتا تھا میں ویسا ہی تو کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال کر مجھ سے لڑنے ہی لگ جاتا تھا۔ وہ بلا وجہ مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا۔ پہلے تو خلیل بہت کم بولتا تھا، مگر کم از کم مجھ سے بات تو کر لیا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس نے تو میرے ساتھ بات کرنا ہی ختم کر دیا تھا، بلکہ اگر وہ بات کرتا تو میرے ساتھ لڑتا ہی تھا۔ مجھے اس کے رویے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ہر کام اس کی مرضی کا اور اس کی پسند سے ہی کرتی تھی، اس کے باوجود بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ میرے ساتھ برے سے برا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ میں جب بھی اس کے آفس بات کرنے کے لیے فون کرتی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگ جاتا کیا اس کی ماں نے کھانا کھایا ہے۔ اگر میں اس کو کہہ دیتی کہ ہاں کھایا ہے تو وہ مجھے طرح طرح کی نصیحتیں کرتا کہ تمہیں نہیں معلوم میری ماں کو کیا کھلانا ہے، اس لیے میری ماں کو کچھ بھی کھلانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ تمہیں تو ابھی اس گھر میں آئے کتنے دن ہوئے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ میری ماں کیسا کھانا کھاتی ہے۔ جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خلیل کی ماں شوگر کی مریضہ تھیں اور پرہیزی کھانا کھاتی تھیں۔ اس بات کا خلیل کو بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ میں اس کی ماں کا کتنا خیال رکھتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے لڑنے لگ جاتا۔ اگر کبھی غلطی سے میں خلیل کو یہ کہہ دیتی کہ اس کی ماں کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تبھی اس کی ماں نے صرف کچھ پھل وغیرہ ہی کھائے ہیں، تب بھی خلیل مجھے ہی کوسنے لگتا اور کہنے لگتا کہ تمہیں تو میری ماں کا خیال ہی نہیں ہے، کیا یہ پھل کھانے کا وقت تھا؟ تم ان کو صحیح طرح سے کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو؟ مگر ان سب میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر خلیل کی ماں کا دل نہیں تھا کہ وہ کھانا کھاتی تو میں ان کو زبردستی تو نہیں کھلا سکتی تھی۔ جب کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی تو بجائے اس کے کہ خلیل میرا خیال رکھتا، الٹا وہ میرے ساتھ لڑنے لگتا اور مجھے برا بھلا کہنے لگتا کہ میں اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ مجھے تو خلیل کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، یا مجھ سے میرے بارے میں پوچھ کر مجھ پر ہی کوئی احسان کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے خلیل کی باتوں کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی، مگر خلیل نے بھی یہاں پر ہی بس نہیں کی تھی۔
اگر مجھے رات کو پیاس لگتی اور میں اٹھ کر پانی پینے کے لیے جاتی، تب وہ مجھ سے بار بار پوچھتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں، اور میرے کمرے میں واپس آنے پر وہ مجھ سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی تھی؟ کیا پانی کا ایک گلاس پینے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ میں حیران تھی کہ آخر اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بجائے رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر جا کر پانی پینے کے، کمرے میں ہی پانی رکھ لیا تھا۔ اگر میں کسی روز خلیل کے لیے تیار ہو جاتی، تب وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا اور کہتا کہ تم اتنا سج دھج کر آخر کہاں جا رہی ہو؟ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ وہ میرا شوہر تھا، میں صرف اس کے لیے ہی تو خود کو بناتی سنوارتی تھی، مگر وہ مجھ پر ہی شک کرنے لگ جاتا تھا۔ میں بہت پیار سے اس کو کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور یہ بناؤ سنگھار بھی صرف تمہارے لیے ہی ہے، تب وہ مجھے غصے سے اپنے سے دور کر دیتا اور کہتا کہ میرے لیے اتنا بناؤ سنگھار مت کیا کرو، ہم دونوں نے گھر پر ہی تو رہنا ہوتا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا جس طرح تم خود کو تیار کر کے رکھتی ہو۔ میں نے خلیل کی یہ بات بھی مان لی تھی، مگر اس کی تو جیسے عادت ہی بن گئی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا۔ اگر میں اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، تب وہ مجھے بد زبان ہونے کے طعنے دیتا اور مجھے کہنے لگتا، کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ تم شوہر کے سامنے زبان چلاؤ؟ اور اگر میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، تب وہ مجھے کہتا کہ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے جو تم میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ میں نے خلیل کی ہر بات کو خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ میں نے اس کے رویے کے بارے میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ پر تو پہلے ہی 4 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ اگر میں ان کو خلیل کے رویے کے بارے میں بتاتی تو وہ میرے بارے میں بھی سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتے۔ میں نے خلیل کا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا تھا، مگر پھر تو وہ مجھ پر شک ہی کرنے لگ گیا تھا۔ اگر کبھی میرا فون مصروف ہوتا تو وہ گھر آ کر میرا فون چیک کرتا اور مجھ سے پوچھتا کہ میں اتنی دیر کس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اگر میں چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی، تب وہ میرے پیچھے چلا آتا اور آس پاس ایسی نظروں سے دیکھتا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، جیسے وہ میرے ساتھ کسی کو دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اس کو ملتا نہیں تھا۔ مگر جب میری کوئی غلطی نہیں تھی تو مجھے کس بات کا ڈر تھا، اس لیے میں بھی مطمئن تھی کیونکہ میرا کردار بالکل صاف تھا۔ مگر میرا شوہر شکی مزاج کا ہو گیا تھا، وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ اگر میں بازار جاتی تو وہ مجھے ہر لمحے فون کرتا اور کہتا کہ تم کس جگہ پر ہو، یہاں پر اتنے وقت سے کیا کر رہی ہو، ضرورت کا سامان لو اور جلد گھر پہنچو۔ مجھے اس کی سوچ پر بہت حیرانگی ہوتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ جب وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی شک کرنے لگا، تب میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں نے اس کے بدلتے ہوئے رویے کے بارے میں اپنی اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اماں کو خلیل کے رویے کے بارے میں بتایا تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ ایسا ہونا تو بالکل عام سی ہی بات ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے بارے میں حساس ہو ہی جاتے ہیں، تم زیادہ فکر مت کیا کرو، جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے بھی اماں کی بات کو مان لیا کہ ہو سکتا ہے شاید وہ اس لیے چڑچڑا رہنے لگا تھا کہ اس کو بچے چاہیے تھے، مگر ان سب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اس کا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا اور اس کی ہر بات کو خاموشی سے سہنے لگی، مگر وہ تو مجھے دن بدن ذہنی اذیت پہنچانے سے باز ہی نہیں آتا تھا۔ اگر ہم سارا دن خاموش رہتے تو رات کو مجھ سے جھگڑنے لگتا اور کہتا کہ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تم ایک چھوٹے سے اور معمولی سے گھر سے آئی ہو اور آ کر مجھے ایسا غرور دکھا رہی ہو جیسے تم نہ جانے کتنے امیر باپ باپ کی بیٹی ہو۔ مجھے تو خلیل کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بات نکال کر اور کیا وجہ بنا کر مجھ سے لڑنے لگ جاتا تھا، جبکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میری وجہ سے اس کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں خلیل کو خوش رکھ سکوں۔ وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا، اس کے باوجود بھی میں اس کا خیال رکھتی تھی، مگر وہ میری ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا اور کوئی نہ کوئی وجہ نکال کر مجھے ہی برا بھلا کہنے لگتا۔ میں اس کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اب اس کا شک اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اگر میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا، اور اگر میں اس کی کسی بات کا جواب دیتی تو وہ مجھے بد چلن اور بد زبان ہونے کے طعنے دینے لگتا۔ اگر میں اپنے اماں ابا سے ملنے کے لیے جاتی، تب وہ مجھ پر شک کرتا کہ میں اپنی اماں کے گھر جا کر اپنے ہی کسی عاشق سے ملتی ہوں گی جس کے ساتھ میں فون پر مصروف رہتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر اپنے اماں ابا کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ خلیل کو کسی بھی بات کا موقع ملے۔ اس کا رویہ تو میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو صرف اس کی باتیں ہی مجھے کڑوی لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اگر ہنڈیا میں نمک اوپر نیچے ہو جاتا تب وہ برتن اٹھا کر میرے منہ پر دے مارتا، اور میں حیران تھی کہ ان سب میں اس کی ماں بھی کچھ نہیں کرتی تھی، وہ بھی چپ چاپ کھڑی رہتی تھی۔
شاید وہ خلیل کے غصے سے پہلے ہی اچھی طرح سے واقف تھی، تبھی وہ کچھ نہیں بولتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایک عورت ہو کر مجھ پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی، لیکن میں ان سب کے بارے میں آخر کس کو بتا سکتی تھی، کیونکہ میں اپنے باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ خلیل کے مارے بھی کھاتی رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس ظالم کی قید سے نکل کر کہیں دور ویرانے میں بھاگ جاؤں اور اس کی نظروں سے خود کو ہمیشہ کے لیے چھپا لوں، کیونکہ اس کا ظلم بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے اس حد تک بیزار ہو گیا تھا کہ مجھ سے جان چھڑوانا تو چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ تب شاید میری قسمت کو ہی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ جب ایک دن میں دوپہر کے وقت اقرا کے ساتھ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے گیس کا سلنڈر ایک دھماکے سے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے کچن تو سارا ہی جل گیا تھا اور گھر کا باقی حصہ بھی کچھ متاثر ہوا تھا، اور اس حادثے میں میری وہ پردے دار بیچاری ملازمہ اقرا بھی جل کر مر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے اچھا میرے پاس اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جلدی سے اقرا کی جلی ہوئی چادر اتار کر اپنے سر پر اوڑھ لی تھی اور چلانے لگی تھی کہ رمشا باجی جل گئی، رمشا باجی جل گئی۔ میں نے ملازمہ بن کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ رمشا مر گئی ہے، اور خود میں نے اقرا کی جگہ لے لی، اور جیسے وہ چادر اوڑھتی تھی ویسے ہی اس کی چادر اوڑھنے لگی۔ اقرا کا جسم اس بری طرح سے جل چکا تھا کہ اس کی پہچان کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے سب نے میری بات پر یقین کر لیا اور خلیل بھی بہت آسانی سے مان گیا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے۔ جب میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ رمشا مر گئی ہے اور میں خلیل اور اس کی ماں کی پرانی ملازمہ اقرا ہی ہوں، تو تب مجھے اقرا کے پرانے گھر میں اکیلے ہی رہنا تھا۔ وہ میرے لیے بہت آسان تھا، برعکس اس زندگی سے جو میں خلیل کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس لیے میں نے اقرا کے گھر تنہا ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ مگر ایک رات جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے پر اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس پل اقرا کے گھر کے باہر کیا کر رہا تھا۔ جب وہ آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، سانس تو میرے حلق میں اٹکنے لگا تھا جب اس نے مجھے اقرا سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑا تھا، مگر اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب وہ کہنے لگا کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، اب تو ہم دونوں کے درمیان کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے تم سے ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تمہاری یہی ضد تھی نا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے تم میرے سے ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھو شاید قدرت کو بھی ہم دونوں کا ساتھ ہی منظور تھا، اس لیے تو میری بیوی اس حادثے میں جل کر مر گئی ہے۔ تمہارا یہی پلان تھا نا کہ کسی طرح سے رمشا مر جائے تبھی تم میرے قریب آؤ گی۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی تھی اور بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اقرا کے بارے میں اور کیا کہنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ خلیل کے ہاتھوں سے نکالا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اقرا میری جان، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری ماں میری شادی تم سے نہیں ہونے دے گی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ رمشا میری نہیں بلکہ میری ماں اور میری بہن کی پسند تھی، میں تو بہت مشکل سے اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، آخر تم کب تک میرے سے ناراض رہو گی؟ خلیل کی باتیں سن کر مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس اقرا کو پسند کرتا تھا اور وہ ملازمہ بھی خلیل کو پسند کرتی تھی، مگر شاید ان دونوں کی شادی کے لیے خلیل کی ماں اور بہن راضی نہیں تھے، تبھی انہوں نے خلیل کی شادی میرے ساتھ زبردستی کروا دی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ میرا خلیل کے بارے میں یہ شک بالکل ٹھیک تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ زبردستی کروائی گئی تھی، اور اس دن ساری حقیقت میرے سامنے کھل ہی گئی تھی۔ تب میں نے ایک جھٹکے سے وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تاکہ خلیل کو بتا سکتی کہ وہ جس سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا وہ اقرا تو اسی حادثے میں مر گئی تھی جس میں وہ شاید مجھے مارنا چاہتی تھی۔ میری شکل دیکھ کر خلیل 2 قدم حیرانی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ جیسے مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو ساری باتیں اقرا سے کہنے آیا تھا وہ مجھ سے کہہ چکا تھا۔ اب تو خلیل کی ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میں اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں، مگر میں آخر کیوں خاموش رہتی؟ میں نے تو اس کے بہت ظلم چپ رہ کر برداشت کیے تھے، میں نے تو اس کا ہر قسم کا رویہ صرف اس لیے ہی برداشت کیا تھا کہ شاید وہ مجھ سے اولاد چاہتا تھا اور اس لیے میرے ساتھ چڑچڑا رہتا تھا، مگر اندر کی کہانی تو مجھے اب معلوم ہوئی تھی کہ اصل میں تو وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا رویہ میرے ساتھ بگاڑ لیا تھا تاکہ میں اس کے رویے سے تنگ آ کر خود ہی اس کو چھوڑ جاؤں اور اس پر الزام بھی نہ آئے۔ اور اب مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ آخر خلیل کی ماں بھی یہ سب دیکھنے کے باوجود خاموش کیوں تھی، لیکن میں اب چپ رہنے والی نہیں تھی، میں تو خلیل سے اس کے ہر ظلم کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔
اسی لیے میں نے اس وقت تو خلیل کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی مگر وہ دوبارہ میرے پاس مت آئے۔ خلیل وہاں سے چلا تو گیا مگر میں جلدی سے اپنے اماں ابا کے گھر پہنچ گئی کیونکہ اس گھر میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب ساری حقیقت میرے سامنے آ ہی گئی تھی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ابا کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا اور ان کو کہنے لگی کہ خلیل نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس کا رویہ تو شروع سے ہی میرے ساتھ خراب تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں مگر وہ مجھے بد کردار ہونے کے طعنے دینے لگا، اور آخر جو مجھے بد کرداری کا طعنے دے رہا تھا اس کا اپنا کردار ہی گندا تھا، اس لیے میں اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب اماں ابا کو حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے خلیل کے گھر خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ خلیل یہ سب دیکھ کر بہت حیران رہ گیا تھا۔ اس کو تو لگا تھا کہ شاید میں اس کی بات مان چکی ہوں، مگر میں آخر کب تک اس کی باتوں پر اپنا سر جھکاتی؟ میری اپنی بھی زندگی تھی، میں کیوں اس کی مارے کھاتی رہتی اور اس کے طعنے سنتی رہتی؟ ابا کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے میری بات نہ مان کر غلطی کی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے میری زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب میں خلیل سے آزاد ہونے کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نوکری بھی کرنا شروع کر دی ہے، اور اماں ابا کو میرے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میں کم از کم اپنی زندگی میں سکون سے ہوں، جو سکون مجھے خلیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں، مگر کاش وہ اپنی بیٹیوں کو کسی ایسے انسان کے حوالے نہ کریں جو ان کی بیٹی کو آسائشیں دے سکے، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو اس انسان کے حوالے کریں جو ان کو عزت اور پیار محبت دے سکے، کیونکہ آسائشوں کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، جبکہ عزت اور پیار محبت کے بغیر نہیں۔